میں آپ کو کورل ڈرا کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ ہماری جو آن لائن سیریز چل رہی ہے اس حوالے سے پہلا سافٹ ویئر ہے کورل ڈرا۔ اگر آپ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو کورل ڈرا ایک بہت ہی ضروری سافٹ ویئر ہے جو آپ کو سیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں اس کا استعمال اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ اردو، پشتو اور سندھی وغیرہ جو فونٹس ہیں اس میں آپ بہت اچھی اچھی اور پیاری چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں، جس طرح پینافلکس ہو گیا، شادی کارڈ ہو گئے، وزٹنگ کارڈ وغیرہ ہو گئے، تو ان چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو کورل ڈرا ایک ویکٹر بیس گرافک سافٹ ویئر ہے۔ ویکٹر بیس گرافک سافٹ ویئر سے مراد وہ سافٹ ویئر ہے جس میں ہم شیپس اور لائنز کا استعمال کر کے ڈرائنگ بناتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے لوگوز یا کوئی ڈرائنگ جب ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم لائنز اور شیپس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویکٹر بیس جو بھی ڈرائنگ یا کوئی ڈیزائن بنتا ہے تو اس کے پکسل ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ ایک شیپ ہے، آپ اس کو بے شک جتنا زوم کر لیں اور جتنا بھی باریکی میں دیکھ لیں، اس کے پکسل آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور ایک اچھی پرنٹ آئے گی، بالکل کلیئر پرنٹ ان چیزوں کا آئے گا۔ اور اگر ہم کوئی لوگو وغیرہ ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہ بھی بے شک کتنا بھی چھوٹی لوگو ہو، اس کے پکسل آپ کو کبھی بھی ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور وہ ایک کلیئر کٹ پکچر ہوگی۔ جبکہ راسٹر بیس گرافکس وہ گرافکس ہوتی ہے جس میں ہم کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں تو اس کے پکسل ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ راسٹر بیس گرافکس کے لیے بھی مختلف سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں جیسے ایڈوب فوٹو شاپ، CS6 وغیرہ، لیکن ہم یہاں پر جو بات کریں گے ہم ویکٹر بیس گرافکس کی بات چونکہ کر رہے ہیں گرافک ڈیزائنر کورس میں، تو ہم صرف اس میں کورل ڈرا کو یوز کریں گے۔ بعد کے آنے والے جو کلاسز ہیں ان میں ہم ایڈوب فوٹو شاپ وغیرہ ان چیزوں پر بھی کام کریں گے۔ لیکن آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم وزٹنگ کارڈز اور لوگوز اور بینرز وغیرہ بناتے ہیں، پینافلکس بناتے ہیں، تو وہ اسی میں ہی بناتے ہیں کورل ڈرا میں۔ دوستو کورل ڈرا کے متعلق میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک ویکٹر بیس سافٹ ویئر ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کے انٹرفیس کے متعلق تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن میں دیتا ہوں۔ دوستو انٹرفیس جیسے ہی آپ کورل ڈرا کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے جو اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی، اس میں جو سب سے ٹاپ والا ایریا ہے جس میں لکھا ہے کورل X6 اور یوزر، اس کے بعد وہ پاتھ دیا ہوا ہے جس میں ہمارا فائل سیو ہے thumb_class.cdr، یعنی جو فائل ہم نے اوپن کی ہوتی ہے اس کے متعلق انفارمیشن دی ہوتی ہے، یہ ہماری ٹائٹل بار کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سائٹ پہ جتنے بھی ہم ڈرائنگ یا شیپس وغیرہ بنائیں گے تو ٹولز ہمیں یہاں سے اویلیبل ہوگی۔ اس بار کو ٹول بار کہتے ہیں۔ اس میں جب ہم کسی ٹول پر کلک کرتے ہیں تو اس کی آگے سب مینیو کھل جاتا ہے اور اس میں مزید ٹولز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ والی جو بار ہے اس کو ہم ٹول باکس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو فائل، ایڈٹ، ویو، لے آؤٹ اور اس کے نیچے جو کمانڈز ہمارے پاس اویلیبل تھے، اس بار کو ہم مینیو بار کہتے ہیں، چونکہ یہ بار کی شکل میں پلیس ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو مینیو بار کہتے ہیں اور اس میں مختلف کمانڈز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹینڈرڈ بار۔ اسٹینڈرڈ بار میں یہ والا ایریا ہے، یہ چونکہ اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں جو کہ تمام جتنے بھی ڈاکومنٹ یا گرافکس پر ہم کام کریں گے تو یہ اس میں کامن ہوتی ہے، جس طرح اس کو سیو کرنا، اوپن کرنا، اس کو پرنٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ ٹول بار کہتے ہیں۔ یہ والی جو بار ہے یہ اسٹینڈرڈ ٹول بار ہے۔ اس کے علاوہ ہم نیچے آتے ہیں تو یہ جو ایریا ہے، جب ہم کسی ٹول جو ہم جیسے میں نے یہ بنایا ہوا ہے، ایک اسکوائر بنایا ہوا ہے، تو جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں
تو اس حوالے سے ہی یہ ایریا کھلتا ہے. اس کو کہتے ہیں پراپرٹی بار. یہ صرف اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہے جو ہم نے کھولا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو چینج کروں گا تو اس کی پراپرٹیز جو ہے نا وہ چینج ہوتی جائے گی. یہ پراپرٹی بار بھی ساتھ چینج ہوتی جائے گی. تو یہ جو ایریا ہے یہ ہے پراپرٹی بار. پراپرٹی بار کے بعد ہم آتے ہیں ڈاکر. ڈاکر ونڈو یہاں پر ہوتی ہے. اس میں کسی آبجیکٹ کے متعلق جتنی بھی اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی آبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہنٹس وغیرہ ہیں وہ اس ڈاکر میں ہمارے پاس آتی ہے. ڈاکر کے بعد ہمارے پاس ہے رولر. رولر یہ جو اسکیل آپ کو نظر آ رہی ہے ورٹیکل اور ہاریزنٹل سائڈ پہ, یہ اسکیل ایریا کہلاتا ہے. اس کو رولر کہتے ہیں. ڈاکومنٹ نیویگیٹر جو ہے وہ یہ والا ایریا ہے. یہ 1 2 جس پہ لکھا ہوا ہے اس میں ڈاکومنٹ نمبر 1 میں چلے گئے, نمبر 2 میں چلے گئے. یہ ڈاکومنٹ نیویگیٹر ایریا نیویگیشن ایریا کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ڈرائنگ پیجز ہے. یہ پیج نمبر 1 جس طرح میں نے کھولا, پیج نمبر 2 تو یہ ہے آپ کی ڈرائنگ پیجز ہیں. اس کے علاوہ نیویگیشن بٹنز ہیں. جب ہم اپنے ڈاکومنٹ کو نیویگیٹ کرتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں جاتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے سامنے نیویگیشن بٹن ہے. اس کے علاوہ کلر پلیٹس ہیں. تو کلر پلیٹس یہ ہیں جہاں سے ہم کلر وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. دوستو یہ ڈرائنگ ونڈو ہے, یہ جس میں آپ کو پرنٹیبل ایریا اور نان پرنٹیبل ایریا نظر آتا ہے, یہ ہے ڈرائنگ ونڈو. تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ پرنٹ میں ہمارے پاس صرف یہ والا ایریا آتا ہے. یہ جو پیج کے اندر ہے یہ پرنٹ ہوگا, اور یہ جو باقی سائڈوں پہ ایریا ہے ڈرائنگ ونڈو میں تو اس میں ہم اپنی مختلف چیزیں پلیس کرتے ہیں جس کو ہم استعمال کے لیے کبھی یہاں پر پرنٹیبل ایریا میں لے آتے ہیں, کبھی نہیں لے کر آتے. تو یہ جو ہے استعمال میں آتی ہے. اور جو ڈرائنگ ایریا ہے وہ یہ ہے, یہ جو پیج کے اندر ہے یہ ہمارا ڈرائنگ یا ورک ایریا ہے جس میں ہم اپنا سارا کام اس ایریا میں کریں گے. اس میں ہم شیپس وغیرہ بنائیں گے تو وہ پرنٹ میں بھی آئے گی. یہ جو شیپس وغیرہ ہم بنائیں گے یہ پرنٹ میں تبھی آئے گی جب یہ ورکیبل ایریا میں ہم اس کو رکھیں گے. اگر ہم نے ویسے کام کرنا ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھنا ہے تو یہ پھر پرنٹ میں نہیں آئے گی. پرنٹ میں صرف وہی چیزیں آئے گی جو کہ ورک ایریا میں ہوں. دوستو یہ تھا انٹرفیس کے حوالے سے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ ٹول باکس کو